کچھ لوگ ہیں، اب غلطیاں خامیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن کچھ لوگ اتنا حد سے گزر جاتے ہیں بلا وجہ، پھر وہ علماء سے بغض رکھتے ہیں، علماء سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ذرا غور سے سنیے میرے ساتھیوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 4 لوگوں میں سے یا 4 چیزوں میں سے ہو جاؤ، 5ویں نہیں ہونا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عالما، عالم بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ عالم بن جاؤ، ذرا زور سے بولیے، عالم بن جاؤ یا علماء کے شاگرد بن جاؤ۔ اگر عالم نہیں بن سکتے یا پھر ان کے علماء کے شاگرد بن جاؤ، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر شاگرد بھی نہیں بن سکتے تو پھر کیا ہے، یا پھر ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، صحبت اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہ بن سکو تو پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ 4 طبقے ہیں، یا تو علماء بن جاؤ، علماء نہیں بن سکتے ان کے شاگرد بن جاؤ، شاگرد نہیں بن سکتے تو ان کے پاس بیٹھنے والا بن جاؤ، صحبت اختیار کر لو۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو فرمایا کہ پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر 5ویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے، 5ویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ 5ویں چیز کیا ہے، 5واں طبقہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے علماء سے بغض نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا۔ اچھا، میں امام صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن بات نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، مصافحہ نہیں، میرا دل صاف ہے، میں دل میں تو وہ نہیں رکھتا۔ اب تیرا دل اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو نہیں کرتا، گلے ملنے کو نہیں کرتا، بات کرنے کو نہیں کرتا، اور کہتا ہے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ اب بتائیے کہ آپ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر بندہ خود اپنے گریبان میں جھانکے۔ میں اپنی تعریف کی بات نہیں کر رہا، میں خود ایک جاہل انسان ہوں، میں عالم دین کی بات کر رہا ہوں، عالم دین جن کے ہم قدموں کی خاک بھی نہیں بنتے، علماء کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، بس ایک طریقہ کار لے کر چل رہے ہیں، اور پوری عالم اسلام میں جہاں جہاں تک اپنی بساط ہے ایک پیغام لے کر پہنچ رہے ہیں کہ لوگوں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر آؤ دین سے منسلک ہو جاؤ، اسلام سے وابستہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 4 چیزوں میں سے 5ویں نہ بننا، یعنی یا علماء بن جاؤ، یا ان کے شاگرد بن جاؤ، یا ان کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، یا محبت کرنے والے بن جاؤ۔ 5ویں یعنی بغض رکھنے والے نہ بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آج عزیزان محترم ہر بندہ یہ سوچے، ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ہر داڑھی والے کو عالم بنا دیا، مولوی بنا دیا۔ اس طرح نہیں ہے، داڑھی مبارک ایک سنت رسول ہے، کوئی بھی رکھ سکتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ ہر داڑھی رکھنے والا عالم بھی نہیں ہوتا، ہر داڑھی رکھنے والا مولوی بھی نہیں ہوتا، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالی نے علم کا مقام عطا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کو اللہ نے 56 علوم پر دسترس عطا فرمائی تھی، 56 علوم پر۔ آپ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آیا تو لوگ آپ کو حافظ کہا کرتے، آپ نے فرمایا میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حافظ کیا اور مجھے قرآن زبانی آتا نہ ہو۔ پہلے روزے سے قرآن یاد کرنا شروع کیا، پہلی تراویح میں پہلا سپارہ، دوسری تراویح میں دوسرا سپارہ، یہاں 30 تراویحیں مکمل ہوتی ہیں، اعلیٰ حضرت پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
کسی عالم سے اس لیے بغض رکھتا ہے کہ وہ عالم دین ہے تو یہ صریحاً کفر ہے، یہ صریحاً کفر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس لیے کسی عالم سے بغض رکھتا ہے کہ وہ عالم دین ہے، اس نے علم پڑھا ہے، اگر اس وجہ سے کوئی بغض رکھتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ شخص۔ آج ہمارے بغض و عناد کا عالم کیا ہے؟ ہمارا نشانہ صرف علماء کرام، ہماری تحقیر اور ذلت کا نشانہ صرف ائمہ حضرات، خطبہ حضرات، علماء دین۔ تو میرے ساتھیوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اب آپ یہ اندازہ لگائیے، اس کے بعد اولیاء اللہ ہیں، جو شخص ایک ولی سے بغض رکھے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت رکھی، دشمنی رکھی، اللہ فرماتا ہے میں اسے جنگ کے لیے چیلنج کرتا ہوں، جنگ کے لیے چیلنج کرتا ہوں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شہزادے ہیں، شہزادے بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے ولی بھی تھے۔ ایک مرتبہ سفر پہ جانا ہوا اور مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کے تقریباً 1.25 کروڑ مرید تھے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے 1.25 کروڑ مرید تھے۔ سفر پہ جانا ہوا تو ایک سیٹ صاحب کو پتہ لگا، ایک امیر شخص تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ حضرت صاحب کو ایک رات میں اپنی بیٹھک میں آرام کے لیے کہہ دوں تاکہ خدمت کا موقع مل جائے۔ پیغام بھیجا کہ حضور والا کہا کہ ایک رات مجھے عنایت کی جائے، میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ رات کو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ان کے ہاں ٹھہرے اور انہوں نے عشاء کے بعد جو معمول تھا پانی کا ایک لوٹا بھر کے رکھ دیا کہ شاید حضرت کیونکہ اللہ کے ولی ہیں تہجد میں اٹھیں گے، تہجد کے لیے پانی کا ایک لوٹا بھر کے رکھ دیا، لیکن آپ چونکہ مسافر تھے، اب بعض اوقات تو لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ایک عالم کا زندگی جینے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ ساری رات عبادت کرے تو بہت بہتر، اگر نہ بھی کرے عالم سوتا بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ اس نے صبح اٹھ کر صبح تدریس ہے، درس حدیث دینا ہے، سارا دن یہ کام کرنا ہے۔ اس شیخ نے جب دیکھا، صبح اٹھا، فجر کی اذان ہو گئی، پانی کا وضو وہ پانی کا لوٹا ویسے ہی پڑا ہے، اور اس نے پھر حضرت نے وضو کے لیے فجر کے لیے وضو کیا اور نماز پڑھی اور صبح وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پیچھے اس نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، بہت بڑا ولی بنا پھرتا ہے، تہجد کی نماز ہی نہیں پڑھی، تہجد کی نماز ہی نہیں پڑھی، 1.25 کروڑ مرید ہیں، تہجد نفل ہیں، اور مسافر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اللہ کے فرمان کے مطابق آپ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت آپ پر 2 رکعت اللہ نے معاف کی، آپ 2 رکعت پڑھیں، قصر کریں۔ یہاں تو نفل کی معافی نہیں ہو رہی کہ اس نے کہا نہیں ڈنڈورا پیٹ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی 1.25 کروڑ مرید ہیں اور تہجد نہیں پڑھتے۔ کسی نے یہ بات آپ کو آ کر بتا دیا، اعلیٰ حضرت کے شہزادے کو، آپ کے دل پر گراں گزرا، کہا کہ اگر میری ذات کو وہ نشانہ بناتا مجھے دکھ نہیں ہوتا، لیکن اس نے ایک ایسی چیز کا اظہار کیا ہے جو مجھ پر بنتی بھی نہیں ہے، ایسی چیز کا ڈنڈورا پیٹا ہے جو مجھ پر بنتی بھی نہیں ہے۔ خدا کا کرنا، وہ بہت بڑا سیٹ تھا، بہت بڑا مالدار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کا مال ختم ہوتا گیا، حتیٰ کہ غربت کے اس عالم میں گیا کہ فاقوں پر گزارا، آخر مجبور ہو کر اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے پاس آیا، حضور والا مجھ سے غلطی ہوئی، فرمایا کہ نہیں تو نے بہت غلط کیا، میری ذات پہ اعتراض کرتا، تو نے ایسا اعتراض مجھ پہ تھوپا ہے جو مجھ پر بنتا بھی نہیں تھا۔ مسافر پر یہ چیز نہیں، جب مسافر پر اللہ نے فرض قصر کیے ہیں تو پھر یہ نوافل تو نوافل ہوتے ہیں، لیکن اس وجہ سے تو نے پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹا، لیکن اللہ جب میرا معاف کرنے والا ہے، جا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، علماء کرام کے بغض اور عناد سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔